اچھا، تو آج ہم ایک ایسے موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں جو پاکستان میں کافی عرصے سے بات چیت میں ہے: دولے شاہ کے چوہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس کی تاریخ، اس سے جڑی روایات اور جو سائنسی وضاحتیں ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، اور مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ آخر اس اصطلاح کے پیچھے کہانی کیا ہے اور جو لوک روایات ہیں ان کو طبی حقائق سے کیسے الگ کیا جائے۔ صحیح۔ ذرائع میں تو وہ چین میں پاؤں باندھنے کی ایک پرانی رسم کا بھی ذکر ہے جو تکلیف دہ تھی۔ اوہ اچھا۔ جی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے کبھی کبھی معاشرے جسمانی فرق کو عجیب رسومات سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو دلچسپ نکتہ ہے۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع ہمیں کہاں لے جاتے ہیں۔ جی شروعات ہوتی ہے گجرات سے، 16ویں صدی کے بزرگ دولے شاہ، ان کے مزار سے۔ وہاں کی روایت کیا کہتی ہے؟ جی، ذرائع کے مطابق روایت یہ ہے کہ جن خواتین کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ وہاں منت مانگتی ہیں، اچھا۔ اور اگر اولاد ہو جائے تو پہلا بچہ مزار کی خدمت کے لیے دینا پڑتا ہے۔ اوہ! اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر ان کے باقی بچے وہ چھوٹے سر والے پیدا ہوں گے۔ اللہ! یہ تو مطلب آج بھی لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ حیرت انگیز طور پر جی، کچھ لوگ اب بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ یہ سننے میں ہی کافی پریشان کن بات لگتی ہے، خاص طور پر جب اولاد سے جوڑا جائے۔ بالکل۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس معاملے کی چھان بین وہ کافی پہلے شروع ہو گئی تھی۔ جی ہاں، سن 1839 میں ڈاکٹر جانسن اور ہیری کورنک نے اس پر تحقیق کی۔ اچھا، اتنی پرانی بات ہے؟ جی، ڈاکٹر جانسن نے تو خود مزار پر جا کر وہاں کوئی 10 کے قریب ایسے بچوں کا معائنہ بھی کیا۔ تو ان کا کیا خیال تھا؟ مطلب کیا نتیجے تھے؟ ان کا نظریہ، جیسا ذرائع میں لکھا ہے، وہ یہ تھا کہ ان بچوں کے سروں کو شاید جان بوجھ کر چھوٹا رکھا جاتا ہے؟ جی کسی طریقے سے، جیسے لوہے کی ٹوپیاں پہنا کر یا کسی اور طرح سے، تاکہ ان کی ذہنی نشو و نما رک جائے اور وہ پھر بھیک مانگنے کے لیے استعمال کیے جا سکیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ تو یہ صرف توہم پرستی نہیں بلکہ ایک استحصال کا شبہ بھی تھا۔ سنگین الزام ہے یہ تو۔ جی بالکل۔ لیکن کیا یہ تصویر کا صرف ایک ہی رخ ہے؟ سائنس کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہیں پر معاملہ زیادہ واضح ہوتا ہے۔ سائنس اس حالت کو کہتی ہے مائکروسیفلی۔ مائکروسیفلی؟ جی، مائکرو یعنی چھوٹا اور سیفلک مطلب سر سے متعلق۔ صحیح۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف پاکستان یا دولے شاہ کے مزار سے ہی جڑی ہو۔ اچھا، تو یہ دنیا میں اور جگہوں پہ بھی ہے؟ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ مائکروسیفلی کے کیسز تو پوری دنیا میں ہے۔ نیپال، بنگلہ دیش، بھارت، یورپ، امریکہ، کینیڈا اور خاص طور پر برازیل کا ذکر ملتا ہے۔ برازیل؟ جی، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے حمل کے دوران ماں کو مناسب غذا نہ ملنا یا کچھ خاص قسم کے وائرل انفیکشنز۔ یہ برازیل والی بات یہ کچھ زیادہ اہم لگتی ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ یقیناً، ذرائع بتاتے ہیں کہ 2015-16 میں برازیل میں زیکا وائرس بہت پھیلا تھا۔ زیکا وائرس؟ اچھا، وہ مچھر والا؟ جی، وہی وائرس جو ڈینگی پھیلانے والا مچھر منتقل کرتا ہے۔ تو اس کے پھیلاؤ کے بعد وہاں مائکروسیفلی کے کیسز میں بہت زیادہ ڈرامائی اضافہ دیکھا گیا۔ اوہو! تو اگر یہ وائرس کسی حاملہ خاتون کو متاثر کر دے تو امکان ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کا سر چھوٹا رہ جائے۔ تو یہ تو بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کا تعلق کسی مزار یا بددعا سے نہیں ہے۔ بالکل، یہ اس خیال کو بہت کمزور کرتا ہے۔ یہ ایک طبی حالت ہے۔ صحیح۔ اچھا، سائنس اور تاریخ سے ہٹ کر ان ذرائع میں ایک پہلو اور بھی ہے جو بہت نمایاں ہے۔ وہ انسانی پہلو ہے، درد کا، تکلیف کا۔ جی، ایک والد کی کہانی ہے جو خاص طور پر دل کو چھوتی ہے۔ جی ہاں، وہ کہانی واقعی بہت جذباتی ہے۔ ایک والد ہیں جن کا بیٹا مائکروسیفلی کے ساتھ پیدا ہوا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اسے اچھا کھلاتے پلاتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ ان کے بچے کو یا ان جیسے دوسرے بچوں کو چوہا کہہ کر پکارتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تو بہت ہی غلط ہے۔ جی، وہ بہت زور دے کر کہتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے، اسے خدا کا عذاب یا کسی کی ناراضگی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بات واقعی ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی۔
اور ذرائع میں یہ گزارش بھی ہے کہ ان بچوں کو اس توہین آمیز نام سے نہ پکارا جائے، بلکہ ان کی حالت کو مائکروسیفیلی ایک طبی کیفیت کے طور پر سمجھا جائے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو اصطلاح ہے دولے شاہ کے چوہے، یہ ایک پرانی توہم پرستی اور شاید استحصال کی تاریخ سے جڑی ہے۔ جی، لیکن جو طبی حقیقت ہے وہ مائکروسیفلی ہے، ایک ایسی حالت جس کی باقاعدہ سائنسی وجوہات ہیں اور جو پوری دنیا میں موجود ہے۔ بالکل، اور ذرائع ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ ہمدردی اور حساسیت کتنی ضروری ہے۔ جی ہاں، ان بچوں اور ان کے خاندانوں کو تانوں کی نہیں، بلکہ ہمارے تعاون اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح کہا، ان کو سپورٹ چاہیے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے نا، جی، کہ ہمارا معاشرہ کس طرح ان پرانی توہمات سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے مائکروسیفلی جیسی حالتوں میں مبتلا افراد اور ان کے خاندانوں کی بہتر مدد کر سکتا ہے؟ تاکہ یہ جو توہین آمیز روایات ہیں ان کی جگہ وقار اور مناسب دیکھ بھال لے سکے۔ جی بالکل، ایک بہتر ہمدردانہ رویہ۔